بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے رائے ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہمارے اس سلسلے میں جو ہم پیچھے 3 نشستوں میں گفتگو کر چکے، اس میں ہجرت کے حوالے سے جو لاسٹ گفتگو کی، تو اس میں ایک بات آئی کہ ہجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو اب یہ برکت کیا ہے؟ جب میرے بابا جی سرکار نے فرمایا تو میں نے عرض کی کہ حضور پھر برکت کیا ہے؟ تو آپ کا بڑا کریمانہ انداز ہے، بڑی شفقت اور محبت بھرا لہجہ ہے۔ پہلے اس بندے سے ہی سوال کرتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں جو اشکالات ہیں، جو سوالات جنم لے رہے ہیں، وہ نکل آئیں، تاکہ پھر اس جواب دینے میں آسانی پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ بتاؤ برکت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور بظاہر تو جس کے پاس مال و متاع ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء موجود ہیں اور اس سے اضافی چیزیں ہیں، تو وہ برکت ہے۔ تو ہوئی سرکار نے مسکرا کے فرمایا بیٹا ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے پاس جو ظاہری دنیاوی مال و متاع نہیں تھا، تو پھر کیا ان کے پاس برکت نہیں تھی؟ حالانکہ دنیاوی یا اخروی تمام نعمتیں وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں، ہر چیز اس در کی محتاج ہے، اور جس کو جو بھی ملتا ہے اسی در اقدس سے ملتا ہے، اور پھر برکت تو خود وہاں پر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے کہ میری طرف بھی توجہ فرما لے۔ تو ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی بولنا ہے، وہ عملی طور پر ہو، وہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور کاشانہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم سے ہی ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا برکت پہ آؤ۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا حقیقت یہ ہے، میرے بابا سرکار نے برکت کے جب لفظ کو کھولا تو یقین مانے میرے لیے نفس نئے تھے، سوچ نہیں تھی، فکر نہیں تھی۔ جس زاویے پہ کھڑا تھا وہاں سے اکھڑ گیا، کیونکہ حقیقت تک رسائی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، میرے سرکار بابا جی نے فرمایا اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دینا برکت ہے۔ پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں، اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دینا برکت ہے۔ ہمارے ذہن میں اضافی چیز ہم دیتے ہیں، اب بول تو بخیل ہیں، دیتے نہیں ہیں کسی کو کچھ، اور پھر وہ جو خود کو ضرورت بھی ہے اس کو اس کی مخلوق پہ خرچ کر دینا، یہ برکت ہے۔ تو جب میں حیران ہوا اس پہ، میری حیرانی دیکھی، تو میرے بابا جی سرکار نے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ کیا میرے آقا و مولا میرے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی مال کا ذخیرہ کیا؟ کبھی اپنے کل کے لیے فکر مند ہوئے؟ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو بابا جی سرکار نے فرمایا تو بتاؤ پھر کبھی کمی بھی آئی وہاں؟ جس نے آ کے جو سوال کیا، جو مانگا، اس کو عطا نہیں کیا؟ میں نے عرض کی کہ بابا جی سرکار وہاں تو سائل کا دامن تنگ پڑ جاتا تھا، اس کی سوال سے کئی گنا زیادہ اس کو نواز دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا نواز دیتے، اتنا عطا فرما دیتے کہ اسے پھر در بدر بھٹکنے کی، مانگنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور پھر
امام عاشقاں احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی اعلی حضرت کا وہ شعر ذہن میں آیا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو آپ بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا تو پھر اس کو کیا کہو گے؟ کیا یہ برکت نہیں ہے؟ میرے حضور کا ہر عمل امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی تو بھری پڑی ہے۔ آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام نے 3 منت کے روزے رکھے، اب پہلا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، دسترخوان سجایا گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ تو کہا مسکین ہوں۔ تو اپنے سامنے سے افطار کا سامان اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، خود پانی سے افطار کیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر جب افطار کا وقت آیا دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ یتیم ہوں، سوال کر رہا ہوں کھانے کا۔ تو وہ بھی اپنے آگے سے اٹھا کر اس کو دے دیا کھانا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن ہوا، افطار کا وقت آیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا قیدی ہوں، اپنے سامنے سے دسترخوان سے افطار کا سارا سامان اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کیا۔ جب یہ منظر رب العالمین نے دیکھا، قرآن کی آیت اتار دی 29ویں پارے میں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ جو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، یعنی اس پہ لٹا دیا۔ اور آپ نے فرمایا بیٹا حقیقت یہی ہے کہ اس کے بندوں پہ خرچ کرنا یہی برکت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی زندگی پوری بھری پڑی ہے۔ ایک اسرائیلی روایات میں مشہور ہے کہ وہ ایک بندہ جس کی روزی کم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے اللہ سے کہا کہ اس کو ایک باری کھانا دے دے، وہ مل گیا اس کو، مشہور واقعہ ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ لنگر کھانا چلا دیا، اعلان کروا دیا جس نے جب بھی کھانا ہو، جس کو کھانا میسر نہ ہو یہاں سے آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے جب کافی عرصے بعد جب وہاں سے گزرے دیکھا تو وہاں پر لنگر کھانا جاری ہے۔ اس کا تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس نے اس کے نام پہ اپنی ضرورت کی چیز لوگوں کو کھلانی شروع کر دی تھی، تو اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اور پھر اللہ سے جب حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 10 اس دنیا میں دیتے ہیں اور باقی آخرت میں اس کے لیے سٹور کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں کیسے اس کے رزق کو تنگ کر دوں، برکت کیوں نہ دوں؟ میرے بابا جی سرکار بات سمجھانے کے لیے آپ فرماتے تھے کہ میرے پیر و مرشد، یعنی میرے بابا جی حضور نے اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے بات بتائی کہ ان کی بارگاہ میں جب آ کر کوئی بندہ سوال کرتا، تنگ دستی کا شکایت کرتا کہ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، ہاتھ تنگ ہیں، تو آپ فرماتے کہ میرے مرشد کریم بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے کہ اگر ہاتھ ٹائٹ ہے تو اس کو کھول دو، یعنی مطلب کہ اس کی راہ میں دینا شروع کر دو، وہ وسعت دے دے گا، وہ برکت دے دے گا۔ ہم جوڑنے کو، اپنے پاس ذخیرہ کرنے کو برکت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے راستے میں دینا، اس کے بندوں پہ خرچ کرنا، یہ اصل برکت ہے۔
جو اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں، مالک فرما رہا ہے کہ میں خیر تمہاری نسلوں میں منتقل کر دیتا ہوں، صرف تم تک نہیں رکھتا۔ اور اپنی اولاد کی فکر سبھی کو ہے، لیکن خیر کے اس کی منتقل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں۔ ہمارا بخل ہے کہ یہ بھی میرے بچے کے لیے بن جائے، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے۔ اس کی مشیت کو سمجھو، اس کے فیصلوں کو سمجھو، اور اس وحدہ لا شریک کی جو بندوں کے بارے میں حکمت ہے اس کو سمجھو۔ ہاتھ کو روکو گے تو وہ تم سے روک لے گا، ہاتھ کو پھیلاؤ، تقسیم کرو، بخل کو نکالو تو وہ برکت دے دے گا، اور وہ برکت ہماری نسلوں میں منتقل کر دے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ برکت وہی ہے جو میرے بابا جی سرکار نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دو، یہ برکت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔